سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کلام خدا کے اندر. ہم جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سورج کی جو انسی ہے وہ پوجا کا آغاز ہوا. بابل اور اتوار کی جو عبادت ہے جو کلیسیا کے اندر رائج ہے اس کا پس منظر کیا ہے. کیونکہ کیا ضرورت ہے اگر کلیسیا جو انسی ہے اس کو خدائے قدوس ایک مقرر کردہ دن جو ہے تخلیق کائنات کے وقت ہی دے دیتے ہیں تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کو ایک اور دن دیا گیا، سبت کے علاوہ اس کو دن دیا گیا. تو اس موضوع کے اندر جو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابل، سورج کی پوجا اور اتوار کی عبادت کا کیا آپس میں تعلق ہے، اور اگر ہے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ جس شخص نے اس کو کلیسیا میں رائج کیا ہے وہ خدا کا مخالف ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے. اور اگر آپ کے پادری حضرات خدا کے مقرر کردہ دن کی اہمیت سے نہ واقف ہیں اور نہ واقف ہونے کے باعث نہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ اسے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ شیطان کی جو ان سے تعلیم کو آپ تک لے کے آ رہے ہیں اور آپ شیطان کی تعلیم کو اپنے ماتھے اور ہاتھ پر اس کی چھاپ کو لے رہے ہیں اور آپ اس چھاپ کو لینے کے وسیلے سے عدالت کے دن جو ان سے آگ کی جھیل کا لقمہ ٹھہریں گے. آئے ہم دیکھیں کہ جو یہ سن ڈے ورشپ ہے، سورج کی جو پوجا جو ان سی ہے، کیونکہ یہ جو سن ڈے ہے، جو سنڈے جسے ہم ایک لفظ میں بول دیتے ہیں، یہ بیسیکلی سورج کا دن ہے. اور یہ سورج کا دن جسے مون ڈے منڈے جو ہے یہ چاند کا دن ہے. لیکن کیا محض سن ڈے یعنی سورج کا دن یا سنڈے، کیونکہ تمام دن جو ان سے دیوتاؤں کے ناموں پہ جو ان سے وہ لیے گئے ہیں، سیٹرڈے جو ہے سیٹرن دیوتا ہے وہاں سے لیا گیا ہے، تو کیا یہ واقع جو ان سے ان کی پوجا اس دن ہوتی ہے یا ہوتی تھی اور اس کو جو ان سے شامل کیا گیا ہے؟ کیوں خدائے قدوس کلام خدا کے اندر دنوں کے نام جو ان سے وہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو ان سے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں، چھٹا اور ساتواں دن کہہ کر اس کو پکارتے ہیں اور ساتواں دن جو ان سے مقدس ٹھہراتے ہیں. اور آپ کو علم ہے کہ ساتواں دن جو ان سے وہ کلام خدا کے مطابق ہفتے کا دن ہے اور وہ سبت مقرر کیا گیا ہے، خدائے قدوس کی عبادت کا دن. اتوار جو ان سے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے اور یہ آپ مسیح کے جی اٹھنے کو وہ جو ان سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے ہیں اور اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ اتوار والے دن جی اٹھے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان کی جو چھاپ ہے اور یہ جو اس کا عدد ہے جو کہ 6 6 اور 6 ہے، ان کا نہایت گہرا تعلق ہے سورج کی پوجا کے ساتھ. شیطان کی چھاپ اور شیطان کا عدد، جو حیوان کا عدد 666 ہے، 666، ان کا سورج کی پوجا کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ہم نے جو ان سے اس کے اندر جو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا سورج کی پوجا جو ان سی ہے یہ کس طریقے سے جو ان سے ہے شیطان کی چھاپ ہم پر منتقل کرتی ہے اور کس طریقے سے جو ان سے ہے یہ خدائے قدوس کی جو ورشپ ہے، خدائے قدوس کی جو حمد ہے، اس سے ہمیں دور لے کے جاتی ہے. آئیں مکاشفہ کی کتاب 14 باب کی 9 سے 11ویں آیت کا مطالعہ کریں. مکاشفہ کی کتاب 14 باب کی 9 سے 11ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں کلام خدا میں تو یہ حیوان کی چھاپ اور عدد
اور खुदाए कदूस की प्रस्तिश को बयान करती है। मुकाशवा की किताब 14वें बाब की 9 से 11वीं आयत बयान करती है, फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उनके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तो ये जो हैवान की प्रस्तिश है, ये हैवान की छाप के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। हमने जो उनसे इसके अंदर जो ये देखना है कि खुदाए कदूस जो एक दिन मुकर्रर करते हैं और कहते हैं कि ये सबत का दिन है, और सबत का दिन जो उनसे ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर जो उनसे कायम रखा गया है, बल्कि वो जो 1000 साल बादशाह था उसमें भी जो है कायम है। यशायाह नबी की किताब में आप जाएं 66वें बाब में, तो वहां पे आपको जो नया आसमान और नई जमीन है, नया यरूशलेम है, वहां पे भी आपको सबत हर हफ्ते जो उनसे वहां पे नजर आता है। हम जो उनसे जो देखना चाह रहे हैं कि ये जो हैवान की छाप है और उस जिस छाप से मुराद हैवान की प्रस्तिश, जब आप हैवान की प्रस्तिश करेंगे हैवान के और तरीकों के मुताबिक जो खुदा से मुख्तलिफ हैं, उसके मुताबिक जो उनसे वो प्रस्तिश करेंगे, तो आप हैवान की छाप अपने हाथ और माथे पे लेंगे और खुदा के कहर की मैं जो उनके प्याले में भरी गई है उसका आप नवाला ठहरेंगे और आप आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। हमने ये देखना है कि क्या सूरज की पूजा का इसके साथ ताल्लुक है कि नहीं। क्या जो ये सूरज की पूजा है, क्या ये शैतान की पूजा है? क्योंकि हमने इन दोनों को अगर मिलाना है और सीखना है, क्योंकि हम शैतान की छाप, हैवान की छाप अपने माथे या हाथ पर लेने के रवादार नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम रवादार हुए और हमने उनकी छाप अपने माथे और अपने हाथ पर ली, तो आग की गंधक की झील में डाले जाएंगे। तो जो सवाल है हमने जो सीखना है, क्या सूरज की इबादत का बराह रास्त ताल्लुक शैतान की इबादत से है? क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम सूरज की इबादत कर रहे हैं क्योंकि हैवान की छाप, हैवान का अदद हमें आग की झील में लेके जाएगा? तो क्या सूरज को जो पूजते हैं, आप कहेंगे कि हम सूरज को तो नहीं पूजते, हम तो सूरज को देवता नहीं मानते। हमें ये देखना है कि हम क्या ना जानते हुए अपनी लाइल्मी के बायस क्या शैतान की पूजा तो नहीं कर रहे, क्योंकि शैतान की पूजा का ताल्लुक सूरज की पूजा के साथ है। शैतान के दिन इबादत सूरज के दिन की इबादत का ताल्लुक है। आए हम देखें कि सूरज का दिन, सूरज की इबादत किस दिन होती थी। एक ज़हन में रखिएगा चीज के जो ये इतवार की इबादत है या संडे वर्शिपिंग है, ये संडे वर्शिपिंग जौन सी है ये कॉन्स्टेंटाइन ने नहीं स्टार्ट कराई। मुमूमी तौर पे लोग ये कहते हैं कि संडे वर्शिपिंग कॉन्स्टेंटाइन ने सबत को तब्दील करके बज़ोर हुक्म संडे लॉ के अंडर ये हुक्म जारी किया, डिक्री जारी की कि आज से हर शख्स बाजार बंद रहेंगे इतवार को,
اور لوگ عبادت کیا کریں گے سبت کے دن کی بجائے اتوار کے دن. لیکن اگر تو یہ صرف کانسٹنٹائن کر رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کانسٹنٹائن اور شیطان کا آپس میں کیا تعلق ہے. لیکن تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو اتوار کے دن یعنی ہفتے کے پہلا دن شیطان نے اس لیے چوز کیا ہے کہ سبت کو چھوڑ کے لوگ اس دن جو ان سے ہے، کیونکہ سبت کا دن خدا نے پاک اور مقدس ٹھہرایا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ اس دن جو کہ برکت کا دن خدا نے کہا ہے لوگ خدا کی عبادت کریں. اس لیے آپ دیکھیں گے تمام غیر اقوام سبت کے دن عبادت نہیں کرتی. جتنی بھی غیر اقوام ہیں وہ سبت کے دن عبادت نہیں کرتی. صرف خدا کی چنی ہوئی قوم سبت کے دن عبادت کرتی ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا کی چنی ہوئی قوم کو سبت سے ہٹا دیا جائے. تو سبت سے جو ہٹانے کا جو عمل ہے، جیسے کہ میں نے کہا خدا نے دنوں کو نمبر دیے تھے. سبت ہفتے کا آخری دن 7واں دن اور ہفتے کا پہلا دن اتوار. یہ نام جون سے ہیں دیوی دیوتاؤں جو آسمانی ہیونلی باڈیز ہیں ان کے ناموں پہ رکھے گئے ہیں، ہیونلی پلینٹس کے ناموں پہ. تو یہ جو شیطان نے کام کیا ہے کہ نام دیے اور سنڈے کو 7واں دن کر دیا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سورج کی پوجا تو نہیں کر رہے. یہ جو اتوار کے دن عبادت ہے یہ کانسٹنٹائن نے نہیں تبدیل کی، اس نے صرف بائی فورس اس کو نافذ کیا. لیکن یہ جو عبادت ہے یہ بابل سے آغاز ہوا ہے اس کا. اور اگر بابل سے آغاز ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بابل کے لوگ کس چیز کی پوجا کرتے تھے. تب ہمیں جا کے پتا چلے گا کہ یہ کیوں جون سے ہے، یہ رومن ایمپرر کانسٹنٹائن نے کیوں ہفتے کا پہلا دن جو اتوار کہلاتا ہے، سن ڈے کہلاتا ہے، اس دن سبت کو تبدیل کر کے سنڈے میں چینج کیا. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ بابل میں جو ہے نمرود جو ہے وہ بابل کا برج بناتا ہے اور خدا قدوس اس کو روک دیتے ہیں. اور وہ برج کیوں بنانا چاہتا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا کہ وہ خدا سے بدلہ لینا چاہتا ہے. کس چیز کا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے باوجداد کو خدا نے طوفان نواح میں تہ و تیگ کر دیا، دنیا کو ختم کر دیا، اور اب آئندہ اگر خدا نے جو ان سے ایسا کرنے کا سوچا تو ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جو ہے لڑائی کریں گے. اور اسی وجہ سے وہ آسمان تک برج بنانا چاہتا تھا. ہم نے دیکھا کہ نمرود اور اس کی ماں سیمیرامس کا بیاہ ہوتا ہے، ایک نئے مذہب کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. سورج کو وہ پوجنا شروع کرتے ہیں. شیطان جو ان سے ہے وہ نمرود اور سیمیرامس کو استعمال کرتا ہے. نمرود کی موت ہو جاتی ہے. نمرود کی موت کے بعد سیمیرامس کہتی ہے کہ سورج کی کرن سے میں حاملہ ہو گئی ہوں. نمرود جو ان سے آسمان میں چلا گیا، اس نے سورج کو جو ان سے اپنا لی ہے کیونکہ وہ سورج دیوتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو آسمان کی ملکہ کا خطاب دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سورج کی کرن سے میں حاملہ ٹھہری ہوں. اور اب یہ جو بچہ ہے یہ نمرود ہے اور اس بچے کا نام تموز رکھتے ہیں.
یہ ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے اس کو دیکھا تھا. ہم نے جو ان سے جب بابل کے برج کو خدا جو ان سے روک دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کلام خدا میں دیکھا پیدائش کتاب میں کہ زبانوں میں تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک ہی زبان تھی روئے زمین پہ اور اس کے بعد وہ مختلف زبانیں بن جاتی ہیں. سوائے خدائے قدوس کی جو چنی قوم ہے جس کو خدا چن لیتے ہیں، سوائے اس قوم کے تمام مذاہب کی جو بنیاد ہے وہ بابل سے جو ہے نکلتی ہے. ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ تمام مذاہب کی بنیاد سوائے خدائے قدوس کی چنی قوم جس کو خدا خود اپنی شریعت دیتے ہیں، اپنے آئین دیتے ہیں، اپنے کام دیتے ہیں، اس ایک مذہب سے جو بابل سے نکلتا ہے تمام مذاہب نکلے ہیں. کیونکہ جب بنی نوع انسان اس زبان کی تبدیلی سے تفرقے سے کلام خدا بتاتا ہے کہ انسانوں کو تتر بتر کر دیا گیا، تمام روئے زمین پہ پھیلا دیا گیا، وہ وہاں پہنچے، اسی مذہب کو وہ لے کر چلے اور اس کی جون سی ہے تمام دنیا میں ایک ہی مذہب کی مختلف برانچز پھیل گئی. کلام خدا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدائے قدوس سورج کی پوجا کے سخت مخالف ہیں. سورج کی پوجا کے سخت مخالف ہیں. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل جو خدا کی چنی قوم تھی وہ یہ مکروہ حرکت کرتی ہے کہ سورج کو اپنا دیوتا مان کر اس کی پوجا کرتی ہے، تو خدائے قدوس اپنے مقدس تخت کو تہ و تیگ کروا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے خدائے قدوس کے احکامات کی نافرمانی کی تھی ان کو سیری میں بھیج دیتے ہیں. آئیں ہم استشنا کی کتاب 17 باب کی 3 سے 5 آیات کا مطالعہ کریں. استشنا 17 باب 3 سے 5 آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں سکھاتا ہے، اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پوجا اور پرستش کی ہو. خدائے قدوس فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا ہے اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو جام شانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا وہ باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائیں. خدائے قدوس سورج کی پوجا کے سخت مخالف ہیں. کیوں خدائے قدوس سورج کی پوجا کے مخالف ہے؟ اس لیے کیونکہ سورج کی پوجا شیطان کی پوجا ہے، اور شیطان جو ان سے ہے اس نے مختلف دیوی اور دیوتاؤں کو اپنایا، بتایا کہ میں ان کے اندر موجود ہوں. اس لیے شیطان نے مختلف طریقوں سے، آج آپ ایک قوم کو دیکھتے ہیں ان کے سینکڑوں ہزاروں خدا ہیں. شیطان نے ہر ایک کا روپ دھارا، ہر ایک کو اپنایا کہ ایک خدا کی جگہ بہت سارے خداؤں کو سجدہ کیا جائے. ایک خدا کی جگہ بہت سارے خداؤں کی پوجا کی جائے. اور یہ جو سورج کی پوجا تھی یہ سب سے بڑا خدا قرار پایا. ایسے نہیں آج کلیسیا
संडे जिसको उर्दू में इतवार कहते हैं के दिन इबादत करती है। सूरज के दिन, जिस दिन सूरज की पूजा की जाती थी, उसको शैतान ने कलीसिया के अंदर राइज कर दिया। और कॉन्स्टेंटाइन ने बजोरे बाजू संडे लॉ के जरिए, पढ़िएगा संडे लॉ कभी, उसके जरिए जो उनसे उसने हुक्म जारी किया कि तमाम बाजार, तमाम हर चीज इतवार के रोज बंद होगी। उस रोज कलीसिया जो उनसे सबत को छोड़ के, और जो सबत के दिन बात करते थे उनको कोड़े मारे जाते थे, अजियतें दी जाती थी, कारोबार खोलने पर मजबूर किया जाता था। और ये एक पल में नहीं, इससे सालों साल लगे कलीसिया को सबत से इतवार की तरफ लाते हुए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो देवता, जो शैतान ने जिसका रूप धारा, जिसको अपनाया, जिसको लोगों में दिया, वो सूरज है। और इसीलिए खुदा कुदूस कहते हैं कि अगर कोई शख्स भी उसकी तहकीकात कर, किसी शख्स ने भी ऐसा किया हो, ऐसा मकरूह काम किया हो, मेरी कौम में से क्यों ना हो, उसको सजा मिलेगी। आए हम यिर्मयाह नबी की किताब 8वें बाब में चलें। यिर्मयाह नबी की किताब 8वां बाब, पहली 2 आयत। यहोवा खुदा फरमाते हैं कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उनके सरदारों और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के बशिंदों की हड्डियां उनके कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फलक के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत वो पैरवी करते थे, जिनको सलाह लेते थे और जिनको सजदा करते थे, बिछाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी, ना दफन होंगी, बल्कि रुए जमीन पर खाद बनेंगी। खुदा को सख्त नफरत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो देवता जो शैतान ने इंसान के लिए रखा, वो सूरज देवता है। शैतान और सूरज का आपस में ताल्लुक है। सूरज शैतान ने नहीं बनाया, लेकिन शैतान ने सूरज को अपनाया, उसको देवता का रूप दिया, ताकि एक खुदा की जगह बहुत सारे खुदा। और सिर्फ सूरज नहीं, आपने देखा अजराम फलक, इसलिए तमाम दिनों के नाम अजराम फलक के नाम पर रखे गए। और उस दिन उनकी इबादत होती थी। अगर कभी इजाजत हुई खुदा की तरफ से, हमें जो उनसे इसको सीखने का मौका मिला, तो हम इन दिनों का एक एक दिन का जो उनसे देखेंगे कि उस दिन में होता क्या था। ये जो संडे है, ये सूरज का दिन है, और इसलिए इसको पहला दिन है, ये सबसे बड़ा है, और इसलिए इसको अपनाया गया। कभी आपने सोचा है क्यों नहीं मंडे के दिन जो है कलीसिया को इबादत के लिए कहा गया? क्यों नहीं ट्यूसडे को कहा गया? क्यों नहीं वेडनेसडे को कहा गया? क्यों नहीं थर्सडे, फ्राइडे को कहा गया? क्यों दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन नहीं कहा गया? क्योंकि 7वां दिन तो खुदा की तरफ से मुकर्रर था, शैतान उसे अपना नहीं सकता था। उसके बाद 6 दिन थे। खुदा ने कहा 6 दिन तूने काम करना है, शैतान ने कहा नहीं, 7वें दिन काम करना है और पहले दिन तूने आराम करना है। हम एक और हवाले में चलेंगे, हिजकिय्याह नबी की किताब 8वां बाब और 15वीं और 16वीं आयत। ये हिजकिय्याह नबी की किताब 8वां बाब 15वीं 16वीं आयत। तब उन्होंने मुझे फरमाया है आदमजाद, क्या आपने ये देखा है? आप अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेंगे। फिर वो मुझे यहोवा के घर के अंदरूनी सेन में ले गए, और क्या देखता हूं कि यहोवा की हैकल के दरवाजा पर
آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ یہوہ کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام خدا کی ہیکل کے اندر بھی خدا کے لوگوں سے پہلی بار نہیں، باغ عدن میں بھی کروایا، بار بار کروایا انسان سے، اور وہ کرواتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں ڈال نہ دیا جائے۔ شیطان اور سورج، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ شیطان نے سورج کی پوجا کا آغاز بابل سے کروایا، زبانوں میں تو فرقہ پڑا، لوگ تتر بتر ہو گئے، خدا نے تمام دنیا میں انہیں پراگندہ کر دیا، جہاں جہاں لوگ گئے وہاں وہاں پہ وہ یہ مذہب لے کر گئے، سورج کی پوجا کا مذہب۔ ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ ایک مورخ ہے، اس کی فیمس کتاب ہے دا ٹو بیبلونز، اس کے 226ویں صفحے کے اوپر الیگزینڈر ہسلوپ جو ہے، یہ نام مورخ بھی ہے اور یہ جو ان سے اسکالر ہے، بیبلیکل اسکالر اور مورخ، اس نے کتاب لکھی ٹو بیبلیون پیج 226۔ وہ لکھتا ہے the beginning then of sun worship and of the worship of the host of heaven was a sin against the light, a presumptuous heaven daring sin۔ یہ جو سورج کی پوجا اس نے آغاز کروایا تھا، یہ کیا تھا؟ خدا نے یہ جو نیر بنائے تھے، یہ بنائے تھے کہ انسان ان سے استفادہ کرے، پوجا نہیں کرے۔ پوجا اس کی کرنی ہے جنہوں نے بنایا ہے ان کو۔ تمام جتنے بھی پیگن ریلیجنز ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام جتنے مذاہب ہیں خدا کی چنی ہوئی قوم کے علاوہ، وہ ان سے نکلے ہیں، کیونکہ یہ ہیں جو کہ زمین پر پراگندہ ہوئے تھے۔ انہی میں سے ابراہم کو پکڑا گیا تھا اور ان کے ذریعے سے خدا نے اپنے لوگوں کو چنا، ان کی تربیت کی، ان کو اپنی شریعت دی، اپنا آئین دیا۔ ایک مرتبہ پھر سے انسان کو وہ رستہ دیا کہ انسان جو ہے واپس آئے اور اپنے خالق سے مل سکے، اور حکم دیا۔ خدا کے کاہن کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کے کاہن جو ہے ان کو کام کیا سونپا گیا ہے؟ کیا آپ کو کسی آپ کے پادری نے بتایا ہے کہ خدا کے کاہن جو ہے وہ کام کیا ہے؟ آئیں خدا کے کاہن کا کام دیکھیں۔ خدا کے کاہن کا کام، خدا نے اپنے کاہن کو کام کیا دیا ہے؟ خدا نے اپنے کاہن کو کام دیا ہے۔ میں پڑھوں گا یہ حزقیل نبی کی کتاب 44واں باب اور 23ویں اور 24ویں آیت۔ خدا نے اپنے کاہن کو جو کام دیا ہے وہ یہ کام دیا ہے، اور وہ میرے لوگوں کو، اور وہ میرے لوگوں کو۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ کا پادری، آپ کا فادر، آپ کا پیامبر، آپ کا کلام سنانے والا یہ کہتا ہے میں خدا کا خادم ہوں، اور آپ بھی اس کو خدا کا خادم کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کو خدا کی کلام کی طرف سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کا خادم خدا کی طرف سے ہے یا وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور کی پیروی کر رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیے گا کہ خدا کے کاہن کو، کیونکہ پالوس رسول کہتے ہیں اب آپ کاہن ہیں، تو خدا کے کاہن کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ یہ حزقیل نبی کی کتاب 44واں باب 23ویں آیت اور 24ویں۔ اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے۔
آپ کو یہ تمام کلام سنانے والے کہتے ہیں تمام دن برابر ہیں. خدائے قدوس کہتے ہیں سبت کو میں نے چنے، اس کو مقدس قرار دیا ہے، اس کو پاک قرار دیا ہے، کیونکہ میں پاک ہوں. میں اس دن میں موجود ہوں گا اور اس لیے وہ دن مقدس ہوگا. سبت اس لیے فرق ہے باقی دنوں سے. اور یہی کام کاہن کو سونپا گیا تھا، اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے. آپ کا پادری، آپ کا پیغمبر، آپ کا کلام سنانے والا، آپ کا پادری، آپ کا پریسٹ، آپ کا منسٹر آپ سے کہتا ہے تمام دن برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. خدائے قدوس کہتا ہے میرا کاہن میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے، اور ان کو نجس اور طاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے. آپ کا پادری، آپ کا پیغمبر، آپ کا کلام سنانے والا آپ سے کہتا ہے چیزوں پہ دعا مانگ کے کھا لو، پاک ہیں. خدا نے ہر چیز پاک کر دی ہے. کاہن کو ذمہ داری سونپے گی، بتائے کہ کیا چیز پاک کھانی ہے اور کون سی چیز نہیں کھانی کیونکہ وہ ناپاک ہے. آئیں 24ویں آیت میں چلیں. کلام خدا بیان کرتا ہے اور وہ جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرے احکام کے مطابق عدالت کریں گے، اور وہ میری تمام مقررہ عیدوں میں میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے. میرے مقرر کردہ عیدیں. یہ روزے خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہیں. یہ لینٹ 40 دنوں کا لینٹ خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہے. یہ گڈ فرائیڈے خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہے. خدا کی طرف سے عید فصح مقرر ہے، جب فصح کے برے کو قربان کیا گیا تاکہ میں بچ سکوں، آپ بچ سکیں. اور وہ میری تمام ایک نہیں، دو نہیں، کسی کو چھوڑ نہیں ہو سکتے، اور وہ میری تمام مقررہ عیدوں میں میری شریعت، جو میرا آئین ہے، جو میرے احکام ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے، اور میرے آئین پر عمل کریں گے. یہ ہے خدا کا کاہن، اور وہ میرے شبدوں کو مقدس جانیں گے. یہ ہے کاہن کے فرائض. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کا جو کلام سنانے والا ہے، چاہے وہ پادری ہے، منسٹر ہے، پریسٹ ہے، جس نام سے بھی اس کو آپ پکارتے ہیں، وہ خدا کے احکام کی پیروی کرتا ہے یا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے. ہم بڑے واضح طور پہ کلام خدا میں بیان کر رہے ہیں کہ شیطان جو ان سے ہے، اس نے سورج کو اپنایا ہے. تمام اجرام فلک کو، اس لیے اس نے، خدا نے کہا تھا ایک خدا. شیطان نے اتنے سارے خدا آپ کے سامنے لا دیے، اور سب سے بڑا خدا سورج. کیوں سب سے بڑا خدا سورج؟ کیونکہ شیطان جو ان سے ہے، اسے علم ہے کہ سب سے جو پاورفل جو آگ ہے، جو آگ کا گولا ہے، وہ سورج ہے. اور اس لیے شیطان کو جو ان سے ہے، آگ کے گولے سے بھی تشبیہ دی گئی. آئے ہم دیکھیں، ہم چلیں گے یشیاہ نبی کی کتاب 14ویں باب میں 12 سے 14ویں آیت. یشیاہ نبی کی کتاب 14واں باب 12 سے 14ویں آیت. اب یہاں پہ عمومی طور پہ لوگ جو ان سے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس پہ ہم بات کریں، لیکن صبح کا ستارہ، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی صبح کا ستارہ جو ان سے ہے، یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ بابل کا شہنشاہ نبوکد نصر کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اسے شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اس لیے یہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے.
आज सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। लोग इतने कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं ये शैतान के मुतालिक है, ये उस फॉलन एंजल के मुतालिक है जो कि आसमान से गिरा है। नहीं, शैतान की यहाँ पे सिर्फ तशबीह इस्तेमाल हुई है, ये नबूकदनस्सर के बारे में बात हो रही है। आज सुबह के रोशन सितारे, क्योंकि वो अपने आप को खुदा मानता था। आज सुबह के रोशन सितारे शैतान की तशबीह इस्तेमाल करते हुए कलाम खुदा बयान कर रहा है, तो क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले, तो क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली तराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। ये सारी बातें शैतान ने की थी, और इसलिए शैतान की तशबीह बयान की गई है, जो कि नबूकदनस्सर ने ये कहा कि कोई खुदा नहीं है, मैं हूं और सिर्फ मैं। उसको शैतान कहा गया। कभी खुदा ने मौका दिया तो हम इस हवाले को तफसील के साथ सीखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही जो है काफी है कि ये अगर आप इस बाब को पढ़ेंगे, इससे पहला अगला ये आपको बाबल का शहंशाह नबूकदनस्सर नजर आएगा। तो आप देखें कि सुबह का रोशन सितारा, सुबह का रोशन सितारा कौन सा है? सूरज। सूरज और शैतान का ताल्लुक है। ऐसे नहीं शैतान ने सूरज की पूजा को जो उनसे रिवाज दिया, ऐसे नहीं शैतान ने सूरज का दिन को कलीसिया के अंदर सबत को तब्दील करके लाया। ये है वो वजह कि शैतान चाहता था कि खुदा की कलीसिया मेरी इबादत करे, और किस तरीके से उसने अपना दिन, जो सूरज का दिन, जिस दिन सूरज की इबादत होती थी, उस दिन कलीसिया को शिफ्ट कर दिया। वक्त देख लें हम, आग और सूरज की पूजा। आग और सूरज की पूजा, लोग कहेंगे जी लोग तो आग की भी पूजा करते हैं। जी, आग और सूरज की पूजा का ताल्लुक है। आग की पूजा जो सी है, ये सूरज की पूजा है, ये इसकी फॉर्म है। आज अगर आपको कोई लोग आग की पूजा करते नजर आ रहे हैं तो ये वही है, ये सूरज की पूजा ही का रूप है। आए हम एक द टू बेबीलोनियन, फिर एक पे 226 में जाएं, जो कि हिस्टोरियन और बिब्लिकल स्कॉलर जो है हिस्लॉप जो है वो जो लिखता है फायर वॉज वर्शिप्ड एज द एनलाइटनर and the purifier. Now it was thus at the very beginning, for Nimrod is singled out by the voice of antiquity as commencing this fire worship. तो ये नमरोद है जिसने आग और सूरज की पूजा का आगाज करवाया। बाल नमरोद को कहा गया, बाल देवता। और क्या था ये? सूरज की पूजा। किस दिन? मुकर्रर था दिन। कौन सा दिन? हफ्ते का पहला दिन। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा देवता था। तमाम देवताओं में सबसे बड़ा देवता सूर्य देवता, और इसी वजह से उसे पहला दिन दिया गया। और इसीलिए आप कहते हैं जी मसीह जी उठे, इसलिए हम जौन से आपको ये सिखाया गया, आपको इस तरह गुमराह किया गया कि मसीह के जी उठने की वजह से अब सबत जौन से
وہ ہم عبادت کرتے ہیں اتوار کے پہلے دن۔ خدا کا کاہن کا کیا کام ہے؟ آپ کو سبت کے متعلق بتائے۔ خدا کے کاہن کا کیا کام ہے؟ آپ کو مقدس اور عام دن میں تمیز کرنا سکھائے۔ خدا کے کاہن کا کیا کام ہے؟ کہ آپ کو جو ان سے نجس اور طاہر میں تمیز کرنا سکھائے، پاک اور ناپاک میں تمیز کرنا سکھائے۔ خدا کے کاہن کا کیا کام ہے؟ کہ خدا کی مقررہ عیدوں کو آپ کو سکھائے، خدا کے آئین اور خدا کی شریعت کے مطابق آپ آبزرو کریں۔ اگر آپ کا کلام سنانے والا ایسا نہیں کرتا تو وہ خدا کا کاہن نہیں ہے، وہ شیطان کا کاہن ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں جو اسرائیل بار بار خدا کی جو انسی ہے وہ بے حرمتی کرتی ہے۔ بار بار خدا نے کہا تھا کہ جب تم وعدے کی زمین میں پہنچے ہو تو ان کو تہ و تیگ کر دینا۔ خدا کو علم تھا، ایون موشے نے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ خدا سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ لکھتا ہے Alexander Hislop, the sun as the great source of light and heat was worshipped under the name of Baal. سورج کی پوجا کس نام سے کی جاتی تھی؟ بال کے نام سے، بال دیوتا کا۔ ورشپ آف گریٹ سورس آف لائٹ اینڈ ہیٹ، آگ کی ایسی نہیں پوجا ہوتی تھی کیونکہ سورس آف ہیٹ ہے۔ The sun under the name was worshipped in the earliest ages of the world. طوفان نوح کے بعد۔ آئیں ہم دوسرا تواریخ 34ویں باب کی چوتھی آیت میں چلیں۔ دوسرا تواریخ 34واں باب اور چوتھی آیت۔ اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذبحوں کو ڈھا دیا اور سورج کی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا اور ان کو ان کی قبروں پر پتھرایا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں۔ بال کی جو پوجا تھی وہ سورج، لوگ کہتے ہیں جی بال سورج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بال دیوتا سورج دیوتا ہے، اور اس کا ایک دن تھا اور ہفتے کا پہلا دن تھا جس دن سورج کی پوجا ہوتی تھی، جو سن ڈے ہے، سورج کا دن۔ اور اسی دن کو کلیسیا میں سبت کو تبدیل کر کے، کیونکہ خدا کے کاہن نہیں ہیں جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، خدا کے کاہن یا حزقیل نبی کی کتاب 44واں باب 23ویں اور 24ویں آیت بیان کرتی ہے ان کی ذمہ داری کیا خدا کے کاہن کی۔ آئیں دیکھیں خدا قدوس بال دیوتا کے متعلق جو سورج ہے، ہم نے پہلے بھی حوالوں میں دیکھا ہے کیا فرماتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہمارے پاس وقت ہے ابھی، دوسرا سلاطین میں چلیں گے 23ویں باب میں، دوسرا سلاطین اور 23واں باب، اور ہم جو آیتیں دیکھیں گے وہ چوتھی اور پانچویں۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، دوسرا سلاطین 23واں باب چوتھی اور پانچویں آیت۔ پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلقیہ کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرے درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یہ سیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے یہوہ کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلم کے باہر قدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیت ایل پہنچائی، اور اس نے ان بت پرست کاہنوں کو
جن کو شاہان یہودا نے یہودا کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا، اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے، معقوف کیا۔ کلام خدا آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ کس طریقے سے شیطان نے مختلف روپ دھارے۔ سورج کا روپ دھارا، سورج کا دن مقرر کیا جس دن سورج کی پوجا ہوگی، ایک سے زیادہ خداؤں کا کنسیپٹ شیطان نے دیا تاکہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہو سکے، اور آپ اسی سورج کے دن، خدا کے دن کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی عبادت، خدا نے کہا ہے میری عبادت میرے مقدس دن میں میرے پاس آ، جس کو میں نے مقدس قرار دی ہے۔ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور لمحے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ خدا کو آپ یاد کسی بھی لمحے، خدا سے رجوع کسی بھی لمحے آپ کر سکتے ہیں، پر خدا نے ایک دن مقرر کی ہے، اسی لیے شیطان نے دن مقرر کیا۔ خدا کا جو کام خدا کی طرف سے مقرر ہے اس کے برعکس شیطان جو ہے وہ کرتا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ یہ نہیں کھانا، شیطان نے کہا یہ کھاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ سورج اور شام کا تعلق، ہم نے سورج اور رات کے تعلق کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سورج کی پوجا کو دیکھا، سورج کے دن کو دیکھا، سورج اور بال کو دیکھا، سورج اور سانپ، کبھی کس نے سوچا ہے ان کا بھی آپس میں تعلق ہے؟ سورج اور سانپ کا تعلق۔ میرے پاس وقت جون سے ہے کم ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم آج اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور اگلی دفعہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ سورج کے دن سنڈے ورشپ کیوں کلیسیا میں رائج کی گئی ہے، کیوں کلیسیا جو ہے خدا کے مقرر کردہ دن، ہفتے کا آخری دن جو سبت کہلاتا ہے، آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ سیٹرڈے بھی تو جو ہے سیٹرن سے نکلے، اور بھائی یہ نام آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے شیطان نے تمام دنوں کے نام رکھے، خدا نے تو ایک بھی نام نہیں رکھا، کسی بھی دن کا نام نہیں رکھا، اور آپ کو یہ کہا بھی نہیں جا رہا کہ آپ سیٹرڈے کو عبادت کریں، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے ہفتے کا آخری دن، ساتواں دن جو سبت کہلاتا ہے، جو آج سیولائزڈ ورلڈ کے اندر جو کیلنڈر رائج ہے، جو سویلین کیلنڈر ہے، جو گریگورین کیلنڈر ہے، وہ سیٹرڈے بنتا ہے۔ سبت کے دن خدا کے حضوری میں آئے اور خدا سے برکت پائیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔